سامعین کرام، کل ਅਸੀਂ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੁਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੁਜ਼ ਅਲੀਫ, ਜੁਜ਼ ਬਾ, ਜੁਜ਼ ਜੀਮ, ਜੁਜ਼ ਦਾਲ, ਜੁਜ਼ ਹਾ, ਜੁਜ਼ ਵਾਓ। انشاءاللہ تعالی ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਜੁਜ਼ਾਂ پڑھنے ہیں۔ پہلی جز وچ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمۃ اللہ نے اول بار 1000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاحم ہوئے، امام نے خطبہ فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا بلایا آیا ہوں۔ تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے، ہم بے امام ہیں۔ میں آیا، اب تم اگر عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَكُنْتُمْ بِمَقْدَمِي كَارِهِينَ انصرفت عنکم الی المکان الذی اقبلت منہ الیکم۔ اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، تو وہ خاموش رہے۔ سامعین کرام، یہ جز الف ہے۔ اس پہلے جز کے اندر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ سے مدینہ سے مکہ سے کوفہ، عراق، کربلا کی طرف آنے کا سبب بیان فرمایا ہے۔ یعنی کہ قیام امام کا سبب کیا تھا؟ قیام امام جس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، روافظ کی جانب سے تو ان گنت کتابیں لکھی گئیں، اب ان کی دیکھا دیکھی نام نہاد اہل سنت نے بھی کئی کتابیں لکھیں جو کہ انہوں نے قیام امام پر اپنی منطقی انداز میں یا جو بھی ان کے پاس کچھ علمی کسوٹی تھی اس پر انہوں نے کتابیں لکھیں، لیکن وہ ہم نے دیکھی ہیں وہ اس قدر مضبوط کتابیں نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیام امام کے حوالے سے جز الف کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے، یہ بڑی مضبوط بات ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ امام نے ان لوگوں کو فرمایا تھا کہ میں تمہارے خطوط پر آیا ہوں، اور تمہارے خطوط پر اس لیے آیا ہوں کہ تم نے خود کہا ہے کہ ہم بے امام ہیں۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیام امام جو تھا وہ در حقیقت امامت کے لیے تھا، یعنی وہ جو کوفے کے لوگ تھے، جس طرح ایک زمانہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان کی خلافت کو تو مانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی امارت کو نہیں تسلیم کرتے تھے، تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے وہی رسم دہرانا چاہی ہو کہ ہم اس دفعہ یزید کی حکومت کو نہ مانیں، ہم شامیوں کو پہلے نہیں مانتے تھے، ہم نے امام حسن کے کہنے پر شامیوں کو جو مانا وہ مجبوراً مانا، بلکہ ان کے کہنے پر تو ہم نے مانا ہی نہیں تھا۔ وہ تو جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے خلافت سپرد کر دی تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہی پڑا۔ تو اب چونکہ حضرت امیر معاویہ جن کے خلافت پر یہ کوفی لوگ راضی ہی نہ تھے، تو یہ کوفی لوگ جتنے بھی ہیں، اب جب انہوں نے دیکھا کہ یزید خلافت پر متمکن ہوا ہے تو انہوں نے امام کو بلایا، اور انہوں نے اپنے خطوط میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو، یاد رکھیے گا سامعین، اس سے پہلے وہ امام حسن کو بھی بلاتے رہے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ کو بھی بلاتے رہے ہیں، لیکن اب کی بار جب امام حسین کو بلایا تو امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ تم نے خطوط میں لکھا تھا کہ ہمارا تو امام کوئی نہیں ہے، ہم نے تو کسی کی بیعت نہیں کی ہوئی، ہم تو تمہاری بیعت کریں گے، تم ہمارے امام ہو، تو اب یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم لوگ میرے آنے پر تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے، اور اس وجہ سے اب تم مجھے ناپسند کرتے ہو، تو چلو اگر تم مجھے ناپسند ہی کرتے ہو تو مجھے پھر واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس وہیں مجھے جانے دو۔ اس جز الف کے اندر بھی یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اگر یزید شرابی، کبابی، زانی، یا جس طرح کہا جاتا ہے وہ فاسق و فاجر تھا، اس نے وہ یہ کر رہا تھا، وہ تخت نشین ہوتے ہی آبروئیں عزتوں کو اچھال رہا تھا، اگر ایسا ہوتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جز اول میں ہی اس بات کو درج فرماتے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ لوگ جو تھے عراقی لوگ، وہ پہلے دن سے ہی، کیونکہ ان میں یہ سارے عراقی لوگ نہیں تھے، ایک طبقہ تھا، بالخصوص یہ وہی طبقہ تھا جو حضرت عثمان غنی کا قاتل تھا یا ان قاتلوں کی اولادیں تھیں، تو یہ تو پہلے دن سے ہی شامیوں پر راضی نہ تھے، ان کی حکومت پر راضی نہ تھے، تو اب کی بار یہ کیسے راضی ہو سکتے تھے؟ تو چونکہ ایک گونا انہوں نے امام حسین کو اپنی طرف بلانا چاہا، امام حسین نے اپنا اجتہاد فرمایا، اجتہاد فرما کر ان کی طرف آئے، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ اجتہاد بالخطا تھا، اور جب آپ نے یہاں پر آ کر فرمایا کہ نہیں اب مجھے واپس جانے دے، تو یہ اجتہاد بھی ثواب تھا۔ یہ جز الف میں بھی یہی بات بیان ہوئی، آگے جز با میں بھی یہی بات بیان ہوگی
پھر بعد نماز عصر امام علی مقام نے خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا، ان انتم کرہتمون انصرفت عنکم، اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو تو میں واپس جاؤں۔ حر نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں۔ اچھا، ابن زیاد کا حکم یہ تھا کہ انہیں لے کر کوفے آ جائیں۔ اب یہاں پر بھی امام علی مقام نے جو عصر کے بعد خطبہ فرمایا جس کا ذکر فتاوی رضویہ میں ہوا، اس میں بھی امام علی مقام نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر عبید اللہ بن زیاد کی حکومت یا یزید کی حکومت غیر شرعی تھی، یزید خلافت کا اہل نہیں تھا، یا پھر کوفے کے اندر جو اسلامی حکومت تھی وہ خلافت کی اہل نہیں تھی، تو امام علی مقام کا یہ فرمانا کہ تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو لہٰذا مجھے واپس جانے دو، مجھے واپس جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں، اس طرح کے تو پھر امام کے الفاظ نہیں نہ ہونے چاہیے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ نااہل خلافت ہوتی، یزید نااہل ہوتا، تو امام علی مقام سے ہرگز یہ الفاظ صادر نہ ہوتے اور کبھی بھی امام علی مقام واپس جانے کا اظہار نہ فرماتے، اجتہاد نہ فرماتے، ذکر نہ فرماتے۔ یہ آپ کا بار بار دیکھیے، میں نے 2 جزیں پڑھی ہیں الف اور با فتاوی رضویہ سے، ان دونوں جزوں کے اندر بار بار یہی بات آئی ہے کہ امام علی مقام اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مدینہ یا جہاں سے میں آیا ہوں، ظاہر ہے آپ مدینہ سے آئے تھے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے آپ کوفہ آئے تھے، تو ظاہر ہے آپ واپس جانا فرما رہے ہیں نا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو قیام امام در حقیقت کسی فتنہ فساد کی وجہ سے یا کسی فتنے کو دبانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ کوفیوں کے بار بار اصرار کی وجہ سے تھا کہ آپ ہماری آ کر امامت کروائیں، ہمیں نمازیں پڑھائیں، ہمیں خطبے دیں، ہمارے اندر تبلیغ فرمائیں۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام در حقیقت ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تاکہ ان امر و نہی کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے اور ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اسی لیے امام وہاں پر کوفہ تشریف لے گئے، لیکن ان لوگوں نے امام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، نہ اس وجہ سے کہ یزید شرابی تھا، زانی تھا، کبابی تھا، یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے جی وہ اہل بیت کا دشمن تھا، ظلم ڈھائے جا رہے تھے، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ روایات بھی آپ کے سامنے لائیں گے، پہلے بھی اس پر کافی کچھ بیان کر چکے ہیں، آپ وہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس پر مزید کلام ہوگا، آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔